بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آغا یاور. پروگرام بولنا ہوگا میں خوش آمدید. ناظرین، خلق خدا کی خدمت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ، بہت سے برادریاں، بہت سے پلیٹ فارم سے کیا جاتا ہے. یہ خلق خدا کی خدمت مذہبی حوالوں سے، مذہبی پلیٹ فارم سے بھی کی جاتی ہے، سماجی حلقوں کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، نسلی بنیاد پر بھی یہ کام جاری ہے، اور اخلاقی بنیادوں پر، یعنی کہ دیکھا جائے تو بہت سے حوالوں سے یہ کام، خدمت کا کام جاری و ساری ہے. اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں اور برادری کی بنیادوں پر یہ کام کرنا جو ہے یہ کیا اثرات لے کر آتا ہے، اس کے کیا ثمرات جو ہے وہ موصول ہوتے ہیں. فلاحی بنیادوں پر کام کرنے کے حوالے سے سکھر میں ہم نے آج اپنے جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے، سکھر اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ملک فلاحی جماعت کے صدر اور تاجر فورمز پر بہت سے پلیٹ فارمز کی نمائندگی کرنے والے ملک محمد رضوان الحق، اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں محمد متین بندھانی صاحب. آپ جو ہے وہ راجپوت بندھانی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں اور آٹو پارٹس اونرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. تو میں ان سے آج اپنے مہمانوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ برادری کی سطح پر خدمت کا کام کرنے کے کیا نتائج موصول ہوئے انہیں، اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان ملک محمد رضوان الحق سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رضوان صاحب، فلاحی بنیادوں پر، برادری کی بنیاد پر فلاحی کام کے کرنے کا آپ کو خیال کیسے آیا، اور اس کام کے آپ نے کیا نتائج جو ہے اب تک وہ پائے ہیں؟ میں آپ سے یہ چیز جو ہے وہ جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آغا صاحب آپ کو جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع اپنے پلیٹ فارم پر مہیا کیا. اور در حقیقت جو سوال آپ نے کیا ہے بڑا اچھا ایک سوال ہے کہ یہ خیال ہمیں کیوں آیا. در حقیقت 2009 کو میں نے ملک فلاحی جماعت سکھر کی بنیاد رکھی، میں اس کا بانی ہوں. لیکن اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے وہ فلاحی کام کر رہے تھے. تو باقاعدہ ایک اس کو جو ہے ڈیزائن کیا کہ کمیونٹی بنیاد کے اوپر اس کو کرایا جائے. انسانیت کی خدمت تو چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، کسی بغیر پلیٹ فارم کے بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. تو 2009 کے اندر ہم نے ملک فلاحی جماعت کا بنیاد اس وجہ سے رکھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک ذمہ داری لینا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی ایک اس معاشرے کے اندر جو اس وقت لوگوں کے اندر محرومیاں ہیں، لاچاریاں ہیں، احساس کمتری ہے، کسی ایک حصے کو ہم اپنی ذمہ داری میں منتخب کر لیں تاکہ معاشرے کے اندر سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ احساس کمتری والی، بے روزگاری والی، احساس محرومی والی، وہ چیزیں کم ہو سکیں. تو اس کی بنیاد میں نے جب 2009 کے اندر رکھی تو یہ سکھر سٹی سے ہم لوگوں نے جو ہے ایک ٹیم کی صورت بنائی اور سکھر سٹی سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. اور اسٹارٹ کرنے کے بعد آج الحمدللہ اس وقت ہم سندھ کے تقریباً 65 شہروں کے اندر ہم لوگ جو ہے یہ ہمارا اس وقت نیٹ ورک چل رہا ہے. ہاں، پھیلا چکے ہیں. ہمیں پنجاب سے بھی کالز آ رہی ہیں، ہمیں دوسری جگہوں سے بھی کالز آ رہی ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر ہم نے صرف برادری کمیونٹی کی فلاح کے لیے رکھا ہوتا کہ ہمارا کاز ہو کہ جی صرف ملک برادری کا ہی کرنا ہے اور تعصب کی نگاہ پر کر رہے ہوتے تو ملک برادری کے لوگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ہیں. ہم نے ابھی انہیں نہیں لیا کیونکہ ہم اس ذمہ داری کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اٹ مینس یہ کہ ہم نے ایک پراپر اپنی ذمہ داری لی کہ ہم ایک پارٹ پلے کریں اس معاشرے کے اندر اور اس سے کچھ نہ کچھ ہم لوگ بہتری جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے کر سکیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسی کے اندر ہم نے پھر اپنا ایک کنٹریبیوشن اس طریقے سے ڈالا کہ تقریباً 2000 لوگوں کو ہم نے اپنی برادری کے وہ قرضہ دے چکے ہیں. ہم وداؤٹ انٹرسٹ ان کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ وہ کھڑے ہو چکے ہیں. کسی کو ہم نے ریڑھی لگوا کے ریڑھی دلوا دی آسان اقساط کے اوپر. یعنی مختلف مد میں آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، مختلف مد کے اندر ہم مد میں ان کی امداد کرتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بالکل بالکل. اسی طریقے سے جیسے ویلڈنگ کی دکان کھلوا دی، کسی کو پرچون کی دکان کھلوا دی، روزگار کے حوالے سے. ہم نے جس وقت یہ جماعت بنائی تو آپ بلیو کریں کہ اس وقت ہمارے پاس جو لوگوں کی درخواستیں آئی تھی کہ ہماری مدد کی جائے تو اس وقت تقریباً 100 لوگ ایسے تھے کہ جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ماہانہ ہماری امداد کی جائے. لیکن ہم لوگوں نے ان کو ایکچوئل میں جو نا مانگنے والا نہیں بنانا
بلکہ ان کو ایسے ریسورسز فراہم کرنے ہیں ہم نے انہیں کہ جس سے وہ خود اپنا روزگار جو ہے وہ پیدا کریں اور اس کے بعد لینے کے بجائے وہ جماعت کے اندر کنٹریبیوشن کریں. اب آپ ایک ابھی یہ دیکھیں گے اس وقت جو ہے گرمیاں ہیں, ابھی پاسٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ملک فلاحی جماعت نے 250 سے 300 کے درمیان میں جو ہے وہ فریج دیے لوگوں کو کہ ایک ایسا آدمی جو ریڑھی چلاتا ہے 400 روپے 300 روپے کمانے والا وہ فریج نہیں خرید سکتا اور ڈیلی 50 روپے کی 100 روپے کی برف خرید رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ آپ مارکیٹ میں جائیں, فریج پسند کریں, خود اس کا ڈیزائن پسند کریں اور ہمیں ریٹ خود طے کریں اور اس کے بعد ہمیں وہ دیں. تو ہم جو ہے وہ فریج اس کو دلوا کے دے رہے ہیں 50 روپے ڈیلی. وہ جو برف خریدتا تھا وہ ہمارے کو 50 روپے 100 روپے ڈیلی ہمیں وہ فریج کی جو آسان اقساط پر ہم دلوا رہے ہیں, ریٹ ٹو ریٹ جو ہم دے رہے ہیں وداؤٹ انٹرسٹ جو ہم دے رہے ہیں. خریدتا تھا وہ اس کی آدھی رقم وہ آپ کو جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے اور وہ اس طرح اس کا فریج بھی اپنا ہو رہا ہے, اس کا عزت نفس بھی محروم ہاں بالکل یہ نہیں ہوتا. ہاں بالکل اسی طریقے سے. اور الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ایجوکیشن پہ بھی کام کیا. اس وقت ہمارے کمپیوٹر سینٹر سندھ کے بالائی علاقوں کے اندر ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے سکھر میں کیوں نہیں کھولا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ سکھر میں نہ کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک کندرا کے ڈیزرو کر رہا ہے. سکھر میں آلریڈی آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بہت زیادہ ہیں. اب کندرا کا ایک شہری, ہم نے کندرا میں کھولا ہوا, کندرا کا ایک بچہ جب وہ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے سکھر آتا تھا تو اس کو 4 گھنٹے اس کے انگیج ہوتے تھے. ٹرانسپورٹیشن چارجز اس کی الگ لگتی تھی اور فیس وہ آلریڈی دے رہا ہوتا تھا. تو ہمیں وہاں پر ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے جب ہمیں کہا کہ جی یہ پرابلمز ہیں تو ہم نے کندرا کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ کھول دیا جو وہ وہاں سے آنے کے بجائے وہیں پر ہی اس کو جو ہے وہ تعلیم حاصل ہو رہی ہے. اور صرف ملک برادری کے لوگوں کو کام نہیں کر رہے اس فورم سے, ہم نے کر رہے, یا وہ صرف ملک برادری کے لیے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ نہیں ہے بلکہ ارد گردی جو مضافاتی اس کے علاقے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں آ رہے ہیں, ویلیجز آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی ان لوگوں کو جو ہے نا وہاں پر ان کے اسپاٹ پر جو ہے نا تعلیم میسر ہوئی ہے. تو تعلیم کے اوپر ایک بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہم معاشرے کے اندر دیکھیں, یہ ہمیں میری اپنی تھنکنگ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی اپنی برادری کے اوپر یا برادری کو بھی چھوڑیں. ابھی دیکھیں نا پرانے سکھر کے اندر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ وہاں پر ہم لوگ, میں کام کر رہا ہوں ذاتی انفلوئنس سے, اگر تعصب کی بات ہو تو میں ذاتی انفلوئنس سے وہاں پر کام کر رہا ہوں. تو وہاں پر صرف عباسی لوگوں کو نہیں کر رہے, ایک یونٹی جو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم کی صورت میں آئی تو وہاں پر ایکچولی اس میں چیک اینڈ بیلنس کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ایک یونٹی کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے, انہوں نے 7-8 لوگ 10 لوگوں کی ایک جو نا پلیٹ فارم بنایا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا وہ کام کر رہے ہیں جو انسانیت کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. متین بھائی, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے برادری کی بنیاد پر جب یہ کام شروع کیا تو باقی لوگ بھی آپ سے توقع کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بھی شامل کریں اس میں اور ہمیں بھی اس کے جو ہے وہ فائدے پہنچیں. تو یہ جب آپ برادری کی بنیاد پر کام شروع کرتے ہیں تو پھر آپ آگے چل کے ایسا سمجھتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا کرنا پڑ جاتے ہیں, اور آپ نے اب تک اس میں کیا کھویا, کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. یاور صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز, سکر کی آواز کو پوری دنیا میں دکھانے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں. شکریہ. اور مجھے امید بھی میں یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ترقی بھی انشاءاللہ. میں آپ کو ایک عرض کروں, ابھی آپ نے فرمایا کہ جناب صرف میں اپنی ہم بندانی تک محدود نہیں ہیں. میں راجپوت بندانی ویلفیئر کے نام سے ہماری ایک تنظیم ہے اور راجپوت میں ہمارے پاس ہر زبان بولنے والے ہمارے راجپوت اس میں شامل ہیں, جس میں پمر بھی ہیں, آپ کے بھٹی بھی ہیں, مہر بھی ہیں. یہ سب ہمارے راجپوتوں میں ہی شمار ہوتے ہیں. گو کہ میں بندھانیوں کی وہ میں اس میں ہوں تو زیادہ تر ہمارا فوکس بندھانی کمیونٹی پہ بھی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے, جو لوگوں کی مشکلوں کو حل کرے, جو لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. میں
صرف اور صرف یہ اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں اپنی کسی تعریف کی بات، صرف یہ کہ لوگوں کو ایک اس طرف فائدہ پہنچے، فلاح کا کام آگے بڑھ سکے. جی ہم اس وقت بھی اپنی برادری کے تقریباً جو ہے 1,80,000 روپے ماہانہ، کم و بیش اللہ تعالیٰ کو 1,80,000 روپے ماہانہ ہم اس وقت غریبوں کو راشن کی مد میں دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ بیمار ہوتے ہیں، بیماری کے شادی غمی وغیرہ، وہ بھی ہم الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور یہ ایسا نہیں کر رہے، تقریباً کوئی 7 سال تو ایکٹیو جب سے یہ ہو رہا ہے. ویسے تو یہ راجپوت بندانی ویلفیئر تقریباً 20-25 سال پرانی ہے، مگر ایکٹیو جب سے میں ایکٹیویٹی اپنی بتا رہا ہوں تو تقریباً اتنا لاکھ روپیہ ہم راشن کی مد میں لوگوں کو کام کرتے ہیں. میں یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا سندھ میں جب سیلاب آیا تو اس راجپوت بندانی ویلفیئر کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے دن رات محنت کر کے سیلاب زدگان کی مدد کے علاوہ، آپ کو مدد تو اپنی جگہ پر وہ تو ہم نے کی، مدد کے علاوہ ان کے بچوں کو، یعنی عید ان کے ساتھ منائی ہم نے، ان کے گھروں پہ جا کے جو سیلاب سے متاثر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے ان کو ہم اپنے گھروں میں لے کر آئے. اور اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت رمضان کے مہینہ تھا تو ہم نے سیریاں افطاریاں جو ہیں ہم تک پہنچاتے رہے. اور یہ اس کا اجر تو ہمیں ملے گا انشاءاللہ. میں 100% آپ کو یہ بتاتے ہوئے ہم نے 9 ٹرک فل بھر کے کروڑوں روپے کے 9 ٹرک بھر کے میں نے کمشنر صاحب کو ہینڈ اوور کیے. انعام اللہ دھارے جو صاحب تھے اس وقت، میں نے ان کو ہینڈ اوور کیے کہ یہ سندھ کے لوگوں کے لیے جو برسات میں جب برسات آئی، یہ میں اس سے پہلے آپ کو سیلاب کی بتا رہا ہوں، اب میں برسات کی بتا رہا ہوں. جب برسات آئی تھی اندرون سندھ میں ادھر طوفانی بارشیں ہوئی تھی، طوفانی بات، اس میں 9 ٹرک ہم نے، ہماری جماعت نے، ہمارے لوگوں نے ان کو 9 ٹرک دیے. کمشنر صاحب کو میں نے ہینڈ اوور کیے. تو ہماری اس کے جلال محمود شاہ صاحب میرے گھر آئے، جلال محمود شاہ صاحب میرے گھر آئے اور مجھے آ کر مجھے شکریہ ادا کیا اس بات کا کہ متین بھائی آپ نے سندھ کی خدمت کی ہے، آپ نے سندھ کے لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے دن رات، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آپ کے گھر پہ آیا ہوں. اور وہ میرے گھر پر آئے، بہت بڑی پریس کانفرنس کی، اس میں یہ بات لفظ بھی استعمال کرے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، مذہبی ہمانگی ہمارا علاقہ تھوڑا آج سے 6-7 سال پہلے تھوڑا ڈسٹرب رہا ہے. شیعہ اور سنی کے معاملات ٹینشن رہتی تھی، یہاں پر ٹینشن رہتی تھی. جب سے 7 سال سے جب سے الحمدللہ میں نے چارج سنبھالا ہے، میں ان تمام علماء کرام کو پرائیویٹلی طور پہ سکر میں ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرتا، پرائیویٹ گورنمنٹ طور پہ بلاتی ہے سب کو، پرائیویٹ طور پر میں تمام مقاصد فکر کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کر کھانا کھلا کر اور ان کو درس دیا جاتا ہے، وہ بھی دیتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے کہ دیکھو امن و امان، فرقہ ہمانگی برقرار رکھیں. اور اس طرح ہم ان کو ہر سال یہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک معمولی پتھر بھی وہاں سے نہیں جاتا اور خود میں اس کی قیادت کرتا ہوں اس کو وہاں سے. مذہبی ہمانگی کے حوالے سے آپ نے ایک فورم بھی پچھلے دنوں بلوایا تھا اور یہ آپ اکثر کوششیں کرتے ہیں. جی 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 بالکل، مذہبی ہمانگی کے حوالے سے بھی محمد متین بندانی صاحب کی کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں. ناظرین، وقفہ اس وقت لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سے واپس آتے ہیں، خوش آمدید. اپنے اپنی بات کا سلسلہ رضوان بھائی سے جوڑنا چاہوں گا اور میں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مختلف تاجر فورمز پر بھی بہت سی جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہے وہ آپ پیش کرتے رہتے ہیں اور بہت سا کام اس پہ کر رہے ہیں. تو تاجر سکھر کے جو ہیں اس وقت ان کا فوکس جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس وقت تاجروں میں جو تقسیم ہے اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو تاجر کس طرح حل کر سکتے ہیں، کیونکہ تاجر اگر تقسیم ہوتا ہے تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی شہر کو بھی پہنچتا ہے. تاجر شہر کے مسائل پر بھی بات اٹھاتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی جانب آپ نے کبھی سوچا، اور اگر سوچا تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یاور صاحب، بیسیکلی طور پر تاجروں کا جہاں تک مسئلہ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ
میں اپنے بازار کی جس وقت نمائندگی کر رہا ہوں تو اس کی بات مجھے آل سکر اسمال ٹریڈرز کی کا میں ممبر بنتا ہوں، اور وہاں پر میں ابھی ہماری باڈی ڈیزالو ہوئی ہے پچھلے 2-4 دن پہلے. متین بھندانی صاحب جو ہے وہ میرے کولیگ ہیں، میرے سے سینئر ہیں. تو یہ میں اور یہ ہم ایک ہی اسمال ٹریڈرز کا حصہ ہیں. میں بھی نائب صدر ہوں، یہ بھی نائب صدر ہیں. ہم نے ایک بڑا اسمال ٹریڈرز نے، جیسے آپ نے کہا کہ تقسیم کے حوالے سے تاجر تقسیم ہے، یہ بالکل حقیقت بات ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم لوگ جو ہے وہ منحرف نہیں ہو سکتے، اور اسی تقسیم کی وجہ سے آج انتظامیہ کے اندر ہمارا ایک جو پریشر ہے، ایک حق بات کا بھی جو ایک پریشر اثر ہونا چاہیے، وہ انتظامیہ تک بھی ہمارا نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے آج یہ مسائل آپ دیکھیں. ابھی ایک چھوٹا سا ایگزامپل، حاجی متین بھندانی صاحب اور میں اور مولانا عثمان فیضی صاحب جو ہے وہ ہم تینوں جو ہے سیپکو کی کمیٹی بنی، اس کے اندر ہم تاجروں کی طرف سے ہم نے نمائندگی کری. گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکلا ہے ہمارا، کمیشن صاحب نے جی ہاں، تو ہمارا نوٹیفیکیشن نکلا اور ہم سیپکو کے پاس گئے. وہاں پر ہم نے لوگوں کے مسائل، ہاں تاجروں کے، شہریوں کے، اٹ مینس جس کے بھی ہم نے مسائل کو وہاں پر لے کر گئے. ان کے بلنگس، اوور ریڈنگ، دیگر مسائل تھے، اس پہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بھی ہمیں اس وے میں نہیں لیتے کہ جو ہے نا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ تقسیم ہے، کل یہ سٹرائک پہ جائیں گے، کل یہ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا کر نہیں پائیں گے. تو آپ نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کام کیا. دیکھیں ایک ایشو ضرور ہوا تھا جس میں حاجی متین بھندانی صاحب اور میں نے بڑی اپنی ایفرٹس کرنے کی کوشش کری. وہ ایشو اس طرح کا تھا کہ صرافہ بازار کی جو ایسوسی ایشن کا مسئلہ تھا، اس کے لیے دونوں گروپس کو ہم نے چاہا کہ ہم ملوا دیں، اس ایشو کے اوپر ہم ملوا دیں. آل سکر اسمال ٹریڈرز پہ ہم کیوں نہیں ملوا سکے؟ تو اس کا تو میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ صرف پاور کا ہے، اور حقیقت میں جو ہے نا اس سے ہم تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے. بقایا اس کے اوپر میرے سینئر ہیں محترم ہیں، یہ صحیح روشنی ڈال سکیں گے کہ ہم مزید کس طرح ملوا سکتے ہیں اور کیا مزید ایفرٹس کر سکتے ہیں. یہ عائشہ بتا متین بھائی، آپ ہی ان کی بات کو ذرا سا آگے بڑھائیں اور اپنا کوئی کلیہ، کوئی نسخہ اس طرح کا بتائیں کہ کیا فارمولہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ آپ نے جب پہلے بات کہی نا کہ اس سے نقصان تاجروں کو ہو رہا ہے، اس طرح گھڑا بندی ہونے سے یا اس طرح کرنے سے نقصان ہم تاجروں کو ہی ہو رہا ہے. اس کی مثال سے رضوان بھائی نے بھی بتائی ہے، 2-4 مثالیں میں کئی مثالیں آپ کو بتا رہے ہیں. انتظامیہ بھی صحیح طرح وہ سمجھ لی جائیں گے. اگر ہم کوئی پاورفل کرتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو مناتے ہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ. طاقت یکجا نہیں ہونے دیتے، یکجا نہیں ہو. مقصد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بس یہ بٹے رہیں، یہ کسی بھی طریقے سے ایک نہ ہو. اور یہ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں شکر کی تاریخی تقریباً غالباً ایک مہینے کے قریب ہمارا جو ہے وہ بند رہا. ایک ماہ شکر کو بند ہونا، آپ اندازہ تو لگائیں. ایک دن نہیں، 2 دن کی بات نہیں کر رہا میں 1 ماہ کہہ رہا ہوں. شکر کی یکجہتی اتنی تھی کہ 1 ماہ تک پورا شکر شہر بند تھا. سیلز ٹیکس کا معاملہ، جس کا سیل ٹیکس کے معاملات تھے، تو اس میں کئی تھے. اور مجبوراً آخرکار انہوں نے مشرف کو جھکنا پڑا، ہماری بات کو ماننا پڑا. مشرف دور میں یہ شکر کی، میں تاجروں کی یکجہتی کی ایک مثال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرف دور میں شکر کے تاجر سب متحد تھے، ایک تھے، اور انہوں نے پورے 1 ماہ شکر شہر بند رکھا. پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی مثال نہیں ملتی ہے کہ کہیں پر بھی پورے پاکستان میں اس طریقے کا بل نہیں تھا. کراچی بھی کھل گیا تھا 22 سے 23ویں دن، لاہور بھی کھل گیا تھا، دیگر، لیکن ایک سکھر اپنے سٹینڈ پر رہا. تو یکجہتی تاجروں کی سکھر میں تھی، وہ ملک بھر میں کہیں نہیں، وہ نہیں ہوئی. اب اتنی پھر مجبوراً میں نے جیسے عرض کیا نا، ان کو ہمارے مطالبات تسلیم کرنے پڑے. ہمارے اس یکجہتی کی وجہ سے ہمارے مطالبات تسلیم ہوئے، اور ہمارا جو ہم نے پوائنٹس رکھے تھے وہ سب انہوں نے ہماری مانے. ہمارے وہ یکجہتی کا وجہ تھی. آپ یہ دیکھ لیں، میں اور رضوان پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو کس طرح ملائیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ان دونوں کو ملا لیں، مل جائیں. بھائی دیکھو اس سے ہم سب کا نقصان ہے، کیوں اس طرح کرتے. اور لوگ بھی چاہتے ہوں گے جہاں آپ 2 ہیں. بالکل اس میں پورا ایک لاسٹ ٹائم بھی، ابھی بھی ہمارے آل سکر اسمال ٹریڈرز کے جو باڈی ڈیزالو ہوئی ہے، تو
تو اس کے اندر بھی لوگ ابھی بھی اس ایفرٹس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس سے فائدہ ہے، ہم سب کو فائدہ ہوگا، اور یہ لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں. کوئی ایسی شخصیت بتائیے جو انہیں یکجا کر سکے سکھر سے، کون کر سکتا ہے؟ اب کون کر سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ہی کوشش کریں. ایک شخصیت نہیں، شخصیت تو میں نہیں سمجھتا کہ نہیں، ایکچولی شخصیت اگر ہے ہوگی بھی، چلیں ہم فار ایگزامپل اس کا تھوڑا سا سینیریو بنا لیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے شخصیت کی بنیاد پر. اگر کرتے دھرتاؤں کی بنیاد پر اگر ہم آئیں گے تو وہ چاہیں گے نہیں، کیونکہ یونٹی جو ہے نا، یہاں سے جب یونٹی ہوگی تو یہاں پہ یہاں کی جو محرومیاں ہیں اس کے اوپر آواز اٹھے گی، یکجا ہو کر اٹھے گی، تو یہ مضبوط آواز ہوگی نا. تو یہ اس میں تاجروں کو ہی آگے بڑھنا ہوگا، تاجر کاسٹ میں سے ہی لوگوں کو ان میں سے نکلنا ہوگا، اور انہی میں سے ہی جو ہے نا بہرحال سمجھنا چاہیے کہ صحیح یا غلط. بہرحال تاجروں کا ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارے. میں وہ اس سطح پر بات نہیں کر رہا کہ ایک ہوتی ہے ملک کی سطح کے اوپر، جیسے آج کل کا جو ودہولڈنگ ٹیکس کا ایشو ہے، ٹیکسز کا جو ایشو ہے، یہ نیشنل سطح کا ہے نا. تو ایک کچھ ایشوز جو ہے وہ ہمارے سکھر ریجن کے حساب سے ہیں، سکھر سٹی کے حساب سے ہیں. اس کے اوپر ہماری اگر ایک آواز اٹھے کسی ایشو کے اوپر تو وہ بڑی طاقت پر اتفاق ہونا چاہیے تاجروں کا، شہری سطح پر اتفاق ہو. اور مجھے امید ہے، میں محسوس کر رہا ہوں ہماری کوششیں ہیں، اور انشاءاللہ کہ ہم ان سب دونوں پارٹیوں کو ایک کر دیں گے. اب کچھ لوگ اب دیکھنا، کوئی بولتا ہے میرے پاس اتنے لوگ ہیں، وہ بولتا ہے اتنے لوگ ہیں، مگر بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ تاجروں کا کیا اس سے تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ کریں گے، تاجروں کو مل کر کریں گے. ہمارے ہمنوا بھی کئی ہو چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم 2 ہیں یا 4 ہیں. اس کے علاوہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار یہ دھڑے بندیاں ختم ہونی چاہیے. اور معذرت کے ساتھ اگر میں عرض کروں کہ اس میں سیاسی لوگ بھی اس میں چاہتے ہیں کہ یہ ایک نہ ہو، تقسیم چاہتے ہیں. وہ میں نے وہی کہا نا کہ یہ اپنا گروپ بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ میرا گروپ ہے، یہ میرا گروپ ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی سرپرستی ہوتی ہے اوپر سے؟ بالکل کیوں نہیں ہوتی ہے، بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سیاسی لوگ جو ہیں ان کو تاجروں کو یوز کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ہمیں تیرے ساتھ ہوں، وہ بولتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اس طرح کر کے سکر شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. سکر شہر کے حالت آپ دیکھیں، پورا سندھ کی طرف سکر اس وقت جتنی حالت خراب ہے، میں یقین کرو دیکھ کر رونا آتا ہے کہ یار کیا یہ تاریخی خرابی ہے. تاریخی خرابی ہے یار. میں آپ کو عرض کروں، وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمارے سامنے کہا صحیح ایم این اے صاحب ہم میں نے اربوں روپے دیے. وہ اربوں روپے کہاں ہیں؟ یعنی کہ وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب اربوں روپے دیے تھے میں نے، وہ کہاں ہیں؟ میں سکر گھوم رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا. 25 ارب روپے کی شاید بات ہوئی تھی. میں ابو اربوں کو یہی بات ہوئی. یعنی کہ اب آپ اندازہ تو لگائیں یار کیا کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، کیا اس شہر کو دے پا رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پا سکا آج تک کہ لوگ کیوں نہیں بیدار ہوتے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے ان لوگوں کی اس طرح کی. مگر افسوس پھر بھی وہی سلسلہ، کیونکہ میں ایک دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑ چکا ہوں. میں بھی الحمدللہ کچھ ووٹوں سے میں ہار گیا جب مجلس عمل بنی تھی، اور میں الحمدللہ لوگوں نے مجھے ووٹ بھی بہت دیے تھے. اس وقت کا معاملات تھے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کو کسی بھی طریقے سے چاہتے ہوں، لوگ چاہتے ہیں یار تبدیلی ہو. اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 2 ہی پارٹیاں 3 ہی پارٹیاں ہوں بس وہی ہو. نہیں، اچھا ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، اس میں کوئی میں نو ڈاؤٹ کہ میں کہوں کہ ہر آگے کا آگا بگڑا ہوا ایسی بات نہیں ہے. ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں خدا کے لیے وہ لوگ آگے آئیں، سکر کو سنبھالیں، ہمارا مستقبل کو سنبھالیں. کیونکہ ہم نے تو جتنی چلو ہماری عمر 55 عمر ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئے، اب ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے. ہم ان کے لیے کچھ کریں. ہم دے کے کیا جا رہے ہیں اپنے آنے دے کے کیا جا رہے ہیں؟ کچھ بھی ہم نہیں دے کے جا رہے ہیں. اور بالکل ہم نے تو یہاں کے لیے آپ کو ایون میں پچھلے کے ٹی ایم کے پروگرام میں آپ پانی پی نہیں سکتے یار، وضو نہیں کر سکتے، آپ اس سے نہا نہیں سکتے، پینا تو دور کی بات ہے. میں وہاں وزٹ کر آیا جہاں پر یہ پانی ہوتا ہے، اس میں جانور کتے وغیرہ اسی میں کھا رہے ہیں، اس میں کر رہے ہیں، اور وہی پانی ہمیں مل رہا ہے. یار کیا ہے یہ چیز؟ کیا نظر ہے شہر کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے آپ کے نزدیک شہر کے اہم مسائل کون سے ہیں،
اور وہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں آپ کی نظر؟ دیکھیں یاور صاحب، ایک بیسک مسئلہ جس طرح ابھی پانی کی بات حاجی صاحب نے کری، میں آج سے 15 سال سے میں ہر فورم پر اس پانی کے مسئلے کو چیخ رہا ہوں. سڑکیں نہیں ہوں گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی، پھر بھی چلو ہم جیسے تیسے گزر جائیں گے. پارک نہیں ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو گھروں میں رکھ لیں گے. بیسک جو چیز ہے، آپ دیکھیں نا اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جو چیزیں ہیں، انرجی کا پرابلم تو چلیں یہ ہے. پانی کی پوزیشن یہ چل رہی ہے اس وقت کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی بورنگ کا پانی کسی صورت میں بھی نہیں پیو. ٹھیک ہے نا، میں نے اپنے گھر کی بورنگ کروائی، اس کو ٹیسٹ لیب میں لے کے گیا، ڈاکٹر نے اس کو فیل کر دیا. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ پانی کا مسئلہ جو ہے، اب یہ جو پانی آ رہا ہے ہمارے پاس، کیا یہ میں کہتا ہوں یہ پتہ نہیں ہمارا غسل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ اللہ معاف کرے، اتنا گندا پانی آ رہا ہے سارا. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پانی پتہ نہیں کس طرح کا غلاظت والا پانی ہے. اچھا پھر ہم تو چلیں ٹھیک ہے، افورٹیڈ ہیں تو ہم جو ہے نا وہ پانی منرل واٹر لا کر پی لیتے ہیں. آپ کا ایس آئی یو ٹی سکر کے اندر کھل گیا، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایس آئی یو ٹی کراچی سے یہاں کیوں آیا؟ یہ کبھی آپ نے اس چیز کو کنسیڈر کرا ہے؟ میں اس چیز کے جب میں نے میرے دوستوں سے میں نے معلومات کری، ایس آئی یو ٹی کی مجبوری ہو گئی تھی کہ یہاں پر سکر میں کھولے، کیونکہ ایس آئی یو ٹی کے اندر آپ کے سکر کا جو ریجن کے جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ وہاں چلے گئے تھے کہ وہاں کے کراچی کے یا دیگر وہ اقلیت میں آ گئے تھے، اتنے پیشنٹ وہاں پر سکر کے چلے گئے تھے. تو یہ پانی کا جو ایشو ہے، یہ خدایا اس کو جو ہے سیاست نہیں، اس کو عبادت سمجھ کے، یہ اللہ خوف خدا سمجھ کے، خدا کا واسطہ ہے صرف یہ پانی کے ایشوز کے اوپر جو ہے یہ پہلی پرائرٹی کے اوپر یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن بھائی آپ شہری مسائل کے حوالے سے کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کہ پہلا مسئلہ اور پھر کیا ہو؟ ہاں، بنیادی چیز جیسے بتایا، پانی کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ بڑا اہم ہے. مگر میں آپ کو عرض کروں کہ پورے اس وقت سب سے دو چیزوں کا اگر یہ گورنمنٹ ہمیں کر کے دے دے، سیوریج کا نظام صحیح کر کے دے دے اور پانی صاف دے دے، تو یہی بہت ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. ہم اس کو یہ پیرس کی بات کرتے ہیں، میں بول رہا ہوں پیرس تو دور کی بات ہے، تم شکر کو شکر ہی بنا کے دے دو، 85 والا شکر بنا دو، شکر ہمیں بنا کے دے دو. ہم وہی ہم آپ کو چومیں گے، آپ کو ماتھا چومیں گے. آپ خدا کے لیے ہمارے بچوں کا مستقبل صحیح کریں، ہمارے بچوں کے لیے صحت کے لیے کچھ چیز چھوڑ کر جائیں، اور یہ اس طرح کی سب چیزیں، یہ بنیادی چیزیں کل کریں. ہم انشاءاللہ ان کو کریں گے، اور ان کے ساتھ تعاون بھی اس بنیاد پہ کریں گے کہ یہ ہمارے مستقبل بچوں کو کچھ دے کر جائیں، ہمارے بچوں کو کچھ مستقبل کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز دے کر جائیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو کنکلوژن ہے اس میں ہمارے شرکاء کا یہ کہنا ہے، برادری کے حوالے سے اور برادری کے حوالے سے جو فلاحی خدمات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ برادری بھی ایک بڑا گھر ہوتا ہے اور چیریٹی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اس حوالے سے برادری کی خدمات بھی، اس پر بھی آپ نے ان کا موقف جانا، اور شہر کے مسائل کے حوالے سے، تادروں کی تقسیم کے حوالے سے بھی آپ نے ان کی رائے جانی. میں فیڈ بیک کے لیے آپ پر چھوڑتا ہوں، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. فیس بک، ڈیلی موشن، واٹس ایپ، یوٹیوب پر اپنا فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. آغا یاور کو بولنا ہو کہ تیسرے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.